اپنے بدکار بندوں کو برائی کرتے دیکھتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، موقع دیتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزت اور جلال والے رب کے آگے جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کی شان نہیں کہ وہ اسے نامراد لوٹا دے، وہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ 3 صاحب مسجد نبوی میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کا حلقہ تھا۔ ایک صاحب کو ذرا سی جگہ ملی، وہ تھوڑا سا اڑ کے وہاں بیٹھ گئے۔ دوسرے صاحب شرما گئے کہ وہ کیسے بیچ میں گھسیں، تو وہ پیچھے جا کر بیٹھ گئے، اور تیسرے نے دیکھا کہ جگہ کی تنگی ہے تو وہ مسجد سے باہر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ان صحابہ کی خبر دوں؟ باقی صحابہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ذرا سی جگہ میں پھنس کر بیٹھ گیا وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اللہ نے بھی اسے پناہ کی جگہ دے دی، اور جو پیچھے جا کر شرما کر بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی شرم رکھی، اس کو معاف کر دیا، اور جو چلا گیا اس نے اللہ سے منہ پھیرا تو اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مروت اور شرم کا لحاظ رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کوئی شرم نہیں، وہ ہر طرح کی مثال بھی دے سکتا ہے، بلکہ کفار نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی یہ مذاقاً بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کیا چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے، حقیر سے حقیر چیز کی بات کرتا ہے، یہ بھی کوئی مثال ہے جو اللہ نے دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کس بات کی مثال، کیا بات سمجھانے کے لیے دے رہا ہے، وہ تو کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے اظہار سے نہیں شرماتا، حق چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ قرآن اور حدیث کے اس طرز سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بات حق کے خلاف ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ شرم و حیا والا ہے، اسی لیے اس نے بدکاریوں کو، بری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سیدنا موسیٰ کا واقعہ اللہ تعالیٰ مدین کا خود بیان فرماتے ہیں کہ ان کا 2 لڑکیوں سے سابقہ پڑتا ہے جو وہاں پر مویشی چرانے جاتی ہیں، اور انہیں پانی پلانے کے لیے وہ پریشان کھڑی ہیں، مردوں کے بیچ گھس کر پانی پلانا نہیں چاہتی ہیں، شرما رہی ہیں کہ مرد پانی پلا لیں، اس کشمکش میں وہ وہاں پہ کھڑی انتظار کر رہی ہیں کہ مرد فارغ ہو جائیں پھر وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس شرم و حیا کی وصف کی تعریف کرتے ہوئے سورہ قصص میں فرمایا، اور جب ان کے باپ نے ان میں سے ایک کو حضرت موسیٰ کے پاس انہیں بلانے کے لیے بھیجا تو ان 2 میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی ان کے پاس آئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے حیا کی، ان کے شرم کی اس کو خوبی بتائی اور تعریف فرمائی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ، بلکہ اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ ان کی عادت تھی کہ جب تک تمام لوگ اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر پلٹ نہ جاتے وہ اپنے مویشیوں کو پانی نہیں پلاتی تھیں تاکہ مردوں کی کشمکش سے الگ رہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تعریفی طور سے فرمایا کہ وہ مردوں میں اختلاط یا گھسنا پسند نہیں کرتی تھیں شرم و حیا کی وجہ سے۔ اس آیت میں اس واقعے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورت کا زیور شرم و حیا بتایا ہے۔ لڑکی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شرم و حیا کی مالک تھی۔ شرم و حیا کا وصف فطری وصف ہوتا ہے، انسان میں بچپن ہی سے ہوتا ہے، اور اگر اس کی مناسب تربیت کی جائے تو وہ بڑھتا رہتا ہے، اور اگر انسان بچہ بری صحبت میں پڑ جائے تو یہی وصف جاتا رہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کی مکمل نگہداشت کا حکم دیا ہے۔ ستر عورت کا خیال، نگاہیں نیچی رکھنا، بے حیائی کی باتیں نہ بولنا، فحاشی سے اپنی زبان کو اور اعمال کو روکنا، بے حیائی کی چیزیں دیکھنے سے منع فرماتے ہوئے شرم و حیا کو باقی رکھنا، برہنگی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یہ ساری باتیں شرم و حیا پیدا کرتی ہیں، اور یہ ساری برائیاں شرم و حیا سے دور لے جاتی ہیں، یہاں تک کہ غسل خانے میں اور خلوت کی جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے شرم کا حکم دیا ہے۔
یہ صرف اس لیے ہے کہ آنکھوں میں شرم رہے۔ جب تک کہ آنکھیں شرم کے منظر سے جھیمتی رہیں گی سمجھیے کہ خیریت ہے۔ جب تک کہ آنکھیں بے شرمی سے بچتی رہیں گی سمجھ لیجئے کہ شرم و حیا باقی ہے۔ اور جب تھوڑی تھوڑی ہی شرم و حیا جاتی رہی، بے حیائی کی باتیں آتی رہیں تو جرت بڑھتی چلی جاتی ہے، شرم گھٹتی چلی جاتی ہے اور انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچے ہی تھے تو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی۔ تعمیر کا کام ہو رہا تھا، باقی اصحاب بھی کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی کر رہے تھے۔ تو سب لوگ اس وقت آسانی سے کام کرنے کے لیے اپنی تہبند، اپنی چادر اٹھا کے کندھے پہ رکھ رہے تھے اور اینٹیں، پتھر، گارا مٹی ڈھو رہے تھے۔ آپ کے چچا نے بھی آپ سے کہا کہ کیوں نہ تم بھی اپنی تہبند کھول کے کندھے پہ ڈال لو، یہ اڑتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی تہبند اتاری آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں، جبکہ یہ آپ کا بچپن تھا، اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی آپ کی شرم باقی رکھی اور تہبند اتارنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح سے ابھی آپ طائف میں تھے، یعنی آپ 5 سال سے بھی کم عمر رہے ہوں گے اور ایک جگہ پانی کراس کرنا تھا۔ آپ کے رضائی بھائی نے آپ کے کپڑے اتارے، جیسے کہ باقی سب بچے اپنے کپڑے اتار کے پانی سے نکل رہے تھے اور پانی سے نکلنے کے بعد وہ کپڑے پہنتے۔ آپ کے رضائی بھائی نے جو ہی آپ کی تہبند، آپ کے کپڑے اتارے، ایسا لگا کہ کسی نے ہاتھ مار کے نیچے کر دیا ہو۔ وہ ڈر گئے اور آ کر انہوں نے اپنی والدہ حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص جو نظر نہیں آتا وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ہمارے قریشی بھائی کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی کسی کے سامنے برہنہ ہونے کی اجازت نہیں دی، اس وقت بھی آپ کی شرم کی حفاظت کی۔ آپ کے بارے میں صحابہ کا یہ خیال تھا اور وہ کہا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشیں کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے اور شرمیلے ہیں۔ بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچتی تھی، مگر حیا اور مروت کی وجہ سے آپ کچھ نہیں کہتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور یہیں سے بات شروع کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگرچہ حیا کا فطری وصف یقیناً تعریف کے قابل ہے، لیکن اکثر جگہ پر انسان کے لیے تکلیف دہ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو خوف اور بزدلی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ جب انسان حق کی بات، سچی بات منہ پر نہ کہہ سکے تو یہ بات شرم و حیا کے خلاف ہو جاتی ہے، اور بعض اجتماعی کام محض شرم و حیا کی وجہ سے انسان نہیں کر پاتا۔ شریعت نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے اور بار بار بتایا ہے کہ حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں کسی قسم کے شرم و حیا کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو علماء دین ہیں وہ دین کا علم، فقہ کا علم، قرآن کا علم حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر مسئلے مسائل میں وہ شرماتے رہیں؟ اور اسی طرح سے کوئی اگر پوچھنا چاہے اور شرماتا رہے وہ کیسے پوچھ پائے گا؟ البتہ دوسروں کی مروت میں خاموش ہو جانا، دوسروں کی برائی ان کے منہ پر جھٹ سے نہ بیان کر دینا، یہ تعریف کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص بہت شرمیلا اور حیادار تھا، اس وجہ سے اکثر اس کو نقصان ہوتا تھا۔ اس کا بھائی اس سے اس بات پر غصہ کر رہا تھا کہ تمہاری شرم کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو اس پر غصہ مت کرو، کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔ اگر یہ شرم و حیا والا ہے اور کسی کو مارے مروت کے کچھ نہیں کہتا تو اس بات پر اس سے خفا مت ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا جزو ہے۔ اصل میں شرعی حیا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ شرم کی وجہ سے برائی نہ کریں اور شرم و حیا کی وجہ سے کسی کو اس کے منہ پر ذلیل نہ کریں، مروت رکھیں، لحاظ رکھیں۔ لیکن دین کو پھیلانے میں، دین کو سیکھنے میں یا دین کی بات بتانے میں، کسی کو ٹوکنے میں
آپ کو شرم و حیا کی ضرورت نہیں۔ حیا میں اتنی سی اصلاح کی ضرورت ضرور ہے جو اکثر لوگوں میں ایک غلط فہمی کا باعث ہے کہ جہاں تک اظہار حق کی ضرورت ہو، جہاں واعظ و نصیحت کرنا ہو، جہاں پر دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہو، یہاں حیا مانے نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے حیا کے طبعی ضعف کو دور کر دینا ہی یہاں پر ضروری ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جس کو کفار اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جلالت کے منافی سمجھ کر مذاق کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیسی ہی حقیر بات کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بندوں کے فائدہ کی ہے تو اس کے کہنے سے اللہ نہیں شرماتا، یعنی اس شرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑ سکتا کہ کس قدر معمولی اور حقیر چیز کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، اللہ تعالیٰ کسی مثال کو دینے سے نہیں شرماتا، بھلے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی گئی گزری چیز کی کیوں نہ ہو۔ حضرت زینب بنت جہش کی دعوت ولیمہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ مسلمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں یہ، ان کے ولیمے والے دن مسلمانوں کو آپ نے دعوت دی، صحابہ کرام آئے، کھانا کھایا، بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے۔ اب جگہ تنگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام بھی کرنا تھا، اب لوگوں کو اس بات کا احساس نہ ہوا، لیکن آپ شرم و حیا کی وجہ سے خاموش رہے۔ آپ کو یہ بات بری لگ رہی تھی، تکلیف دے رہی تھی، لیکن آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف تو دے رہی تھی، ایذا پہنچا رہی تھی، لیکن وہ تمہارا لحاظ کرتے ہوئے، شرماتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ اپنی ذاتی تکلیف کے لیے لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف تھا، اس لیے آپ خاموش رہے، اور آپ کی خوش خلقی بہرحال اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو بہترین اخلاق کے اس پہ ہیں، مقام پر ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرم آئی، اس لیے آپ نے کسی کو اٹھ جانے کو نہیں کہا، بھلے آپ کو تکلیف ہوتی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی سکھایا۔ اور یہ بھی مومنوں کی ایک شان ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی بات بھی خود سکھائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی تربیت خود عطا فرمائی ہے۔ یہی حیا تھی کہ ان موقع پر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت دلیر، نڈر اور بے جھجک ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایک چیز خود سکھائی، اللہ کے رسول نے ایک ایک بات خود بتائی۔ ایک صحابیہ ایک مرتبہ ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں۔ اب مسئلہ کچھ شرم کا تھا، لیکن انہوں نے اس بات کرنے سے پہلے کیا کہتی ہیں، یا رسول اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، بھلے بات کیسی بھی کیوں نہ ہو، اس لیے میں آپ سے ایک بات پوچھنے والی ہوں، اور مجھے بھی شرم آئے بھی تو بھی میں پوچھوں گی۔ اور اس کے بعد اس نے یہ مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر بھی غسل جنابت فرض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جی ہاں۔ اسی طرح آپ کے وصال کے بعد حضرت عائشہ کے پاس ایک صحابی آئے، اور آ کر انہوں نے بھی اسی قسم کا ایک مسئلہ دریافت کیا، لیکن شرما رہے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ان سے خود کہا کہ بیٹے سے ماں سے بیٹے کو شرم نہیں آنی چاہیے، اور دین کو سیکھنے کے لیے کسی سے بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ پوچھو تمہیں کیا سوال کرنا ہے، میں جواب دوں گی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک سرسبز درخت کی طرح ہے جس کو کبھی خزاں نہیں آتی ہے، اور پوچھا کہ وہ درخت کون سا ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، یعنی پہلے تو مسلمان کی مثال دی کہ وہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس درخت کو کبھی خزاں نہیں آتی، اور پھر آپ نے لوگوں سے، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کیا کہ ایک درخت ایسا ہے جسے کبھی خزاں نہیں آتی، بتاؤ تو بھلا کون سا درخت ایسا ہے۔ اس محفل میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی موجود تھے، وہ ابھی بچے تھے اور انہیں اس سوال کا جواب آتا تھا، لیکن وہ خاموش رہے اس لیے کہ بڑے بڑے صحابہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر گھر میں گئے
تو اپنے والد عمر بن خطاب سے کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے وہ کھجور کا درخت تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے اور کسی کو نہیں معلوم، اور لوگ کہیں گے کہ اس بچے کو آتا ہے ہمیں نہیں آتا، لوگ شرما جائیں گے، تو میں نے لحاظ اور شرم کی وجہ سے نہیں بتایا۔ حضرت عمر نے اس وقت جواب میں فرمایا کہ علمی مجالس میں آزادی ہوتی ہے، اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ انصار کی عورتیں دین کے معاملے میں ہر قسم کے مسائل دریافت فرمایا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس بات کی تعریف کی، اور حضرت عائشہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ انصار کی عورتیں کس قدر اچھی ہیں کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے انہیں کسی قسم کی حیا مانے نہیں ہوتی۔ ان موقعوں کے علاوہ یعنی تبلیغ اور دعوت، واعظ اور نصیحت، ارشاد و ہدایت اور تعلیم و تعلم کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے انسان کو ہر جگہ شرم و حیا کے وصف کو سامنے رکھنا چاہیے، بلکہ انسان کا یہ ایک ایسا اخلاقی جوہر ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا سے صرف بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، شرم و حیا زبان کی بھی ہوتی ہے، نگاہوں کی بھی ہوتی ہے، لباس کی بھی ہوتی ہے، گفتگو کی بھی ہوتی ہے، اور اعمال کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی برے کام سے یا بری بات کرنے سے نہیں شرماتا، اس کا نام دلیری یا بہادری نہیں ہے، بلکہ بے حیائی اور بے شرمی ہے، کیونکہ یہی جذبہ ہے جو شرم و حیا کا، جو انسان کو برائیوں سے باز رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پرانے انبیاء سے جو باتیں حاصل کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تم کو شرم نہیں آتی تو جو چاہے کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں شرم نہیں، جس میں حیا نہیں، پھر وہ جو چاہے کرے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں فحش، منکر، سو وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں، ان سے بے حیائی کے سبھی کام مراد ہیں۔ شرم و حیا اسلام کا ایک مخصوص اخلاقی وصف ہے۔ حدیث پاک میں اسی لیے آتا ہے کہ ہر دین کا ایک خاص وصف ہوتا ہے، ہر دین کا ایک خاص خلق ہوتا ہے، اور اسلام کا خاص خلق شرم و حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور ان میں سے ایک شاخ شرم و حیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ